العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور جس آیت کے جس حصے پہ ویسے تو ہمارا بھی عدت کا موضوع ہے، لیکن چونکہ یہ اس آیت میں عدت کے ساتھ ساتھ اور کئی امور پہ کلام تھا تو بہتر ہے کہ وہ امور بھی ڈسکس کر لیے جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان عورتوں کے شوہر جن کو ایک یا دو طلاقیں ان کے شوہر نے دی ہیں، اور لفظ طلاق سے طلاقیں دی ہیں جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور ابھی عدت چل رہی ہو، یہ سب یہ کنڈیشن ذہن میں رکھیں، تو ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان عورتوں کو لوٹانے کے، لیکن کب؟ ان ارادو اصلاحاً، جب کہ یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس لیے ایک یا دو طلاق کے بعد رجوع کر لیتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ چلو ہم سے قصور سرزد ہو گیا تو میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کروں، میں اپنی کوتاہیوں کا تدارک کروں، چلو اگر بیوی کی غلطی تھی میں احسان کرتے ہوئے درگزر کر کے چلو کسی کی بچی کو سہارا دوں، نہیں، تکلیف دینی ہے، اذیت دینی ہے، پریشانیاں دینی ہے، برملا اظہار کر دیتے ہیں کہ نہ تجھے چھوڑوں گا نہ اپنے ساتھ رکھوں گا، تجھے اچھی طریقے سے میں تیرے سے انتقام لوں گا، اور وہ نہ رابطہ کرتے ہیں نہ کچھ، بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں اور کسی کی بچی کو اس طرح اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ 99.99% اس لڑکی کی غلطی تھی، آپ کی نہیں تھی، لیکن یہ اذیت میں مبتلا کرنا، انتقام لینا، ہو سکتا ہے کہ غلطی اس کی 99% ہو، لیکن جب آپ منتقم بن جائیں گے، انتقام لینے والے بن جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ ظالم بن جائیں اور یہ مظلومہ بن جائے، کیونکہ آپ کا ظلم زیادہ ہو جائے، عورت کی زیادتی کم ہو، اور ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ ایک ہی شخص قصوروار ہو دوسرا نہ ہو، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اس لیے جب ہمیں کوئی اپنا کیس بتاتا ہے، جی لڑکیاں خواتین کہتی ہیں میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا وہ کیا، 2-3 کراس کویسچن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کی شکایتیں کر رہا ہو، میرے ساتھ ایسی کرتی ہے ایسی کرتی ہے ایسی کرتی ہے، میں نے تو یوں اس کو گھر لے کر دیا، یہ کر وہ کر کے اپنے احسانات بتائیں گے، لڑکی کی غلطیاں، پھر 2-4 جب کویسچن کیے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پپو ہیں، افلاطون ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور بچی کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا ہوا ہے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دونوں ہی غلطی کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ اس طرح کسی کی بچی کو چاہے وہ قصوروار ہے کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے نہیں رکھنا تو اس کو چھوڑ دیجئے، طلاق دے دیں، چھوڑ دیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود اس کو تکلیف دے کر ذرا قلبی سکون حاصل کروں، یاد رکھیں یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وار ہے جو بعض اوقات الٹا اپنے اوپر پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ جیسے میں نے عرض کیا عورت کا قصور ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ کم ہے آپ کا، عورت کا زیادہ ہے، لیکن جب آپ اس طرح اس کو اذیت اور تکلیف دیں گے تو بعض اوقات ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو قصور بڑھ جاتا ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کئی غلام ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں، بعض اوقات مار بھی لیتا ہوں، تو ان کا اور میرا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھے گا۔ اگر یہ دونوں برابر ہوں گی تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، تیری ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کم ہے تو تجھے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تو نے زیادتی کی ہوگی، مارا زیادہ ہوگا، ڈانٹ زیادہ لیا ہوگا، تو پھر تجھ سے ان کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، یعنی خوف پیدا ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں تو غلطیوں پر ڈانٹ رہا ہوں تو مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ تو یہی مطلب سوچئے، اسی بات کو سامنے رکھیں کہ آپ اگر بیوی نے جو زندگی میں قصور کیے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور آپ نے جو اس طرح بیوی کو لٹکا کر ایک ایک لمحہ اس کو اذیت دی ہے، کیونکہ دیکھیں ذرا غور کریں، ایک تو شوہر کا دور ہونا، نان نفقہ نہ دینا، مالی معاملات میں عورت محتاج ہو جاتی ہے تو خود جاب کرے بیچاری، یا ماں باپ سے مانگے، بھائی بہنوں سے مانگے، پھر بچوں، اگر بچے بھی ہیں تو اب بچوں کا بھی یہ معاملہ کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے،
اور وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے ماں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہے، یا پھر عورت جاب کرے گی بچے کون سنبھالے گا، اس کے لیے اذیت ہی اذیت۔ پھر جاب پہ جو عورتیں جاتی ہیں ہر جگہ ماحول موافق نہیں ملتا ہے، اتنے خراب قسم کے ماحول ہیں، گندی طبیعت کے لوگ ہیں، کس طرح عورت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، بعض اوقات ہیٹیں بھی کس دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، الٹے سیدھے ان کو پیشکشیں کی جاتی ہیں، یہ سب مطلب یہ معاشرے میں آپ بھی جانتے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا مختلف حوالوں سے اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ دیکھیں دو فریق ہوتے ہیں، کبھی شوہر کو غم ہے، بیوی سے کہہ کر اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے، بیوی کو اذیت اور تکلیف ہے، شوہر سے شیئر کر لیتی ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور جہاں شوہر ہی نہ ہو وہ اپنے دکھ درد کس سے کہے، اپنے دل کی بات کس سے کہے، ہر چیز تو شوہر کی کمی کوئی ماں تو پوری نہیں کر سکتی، باپ تو پورا نہیں کر سکتا، یعنی گفتگو کرنے کے اعتبار سے شوہر شوہر ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہے، تو اس طریقے سے لمحہ لمحہ اذیت۔ تو اب جو آپ نے اتنی اذیتیں پہنچائی ہیں وہ ایک طرح پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور پھر دیکھیں تو ہم اکثر ایسے سمجھاتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ایسے افراد سے کہ جو اس طرح بیویوں کو لٹکا کر بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے پرسکون میں زندگی گزار رہا ہوں، خدا کی قسم آپ اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب مول لے رہے ہیں، بہت شدید۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا تو بہت پچھتائیں گے، ہو سکتا ہے مکافات عمل ہو، خود آپ کی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر اس طرح کبھی ہو رہا ہے تو اس کو ختم کریں، فوراً سے پیشتر طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، یا پھر فراغ دلی کے ساتھ رجوع کریں دوبارہ، کہ چلو کچھ عرصے آپ نے چھوڑا، ہو سکتا ہے لڑکی کو بھی احساس ہو گیا ہو تو چھوڑ دیجئے، اور اس کی صحیح مطلب کیفیت جاننے کے لیے یہی طریقہ اختیار کریں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ساتھ کیا، کہ وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاذ اللہ زنا کی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ کرام جلال میں آئے کہ کتنا خراب کویسچن کر رہا ہے سرکار سے، کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، یعنی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر فرمایا اگر یہی معاملہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تو پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ اسی طرح سرکار رشتے گنواتے رہے، ماں، خالہ، پھوپھی وغیرہ، وہ انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم اس کو زنا سے بیزار کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تو زنا سے زیادہ محبوب شے کوئی نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس سے زیادہ قابل نفرت چیز اور کوئی میرے نزدیک نہیں تھی۔ تو اس میں دیکھیں سرکار نے بڑے پیارے انداز سے ہمارے زاویہ فکر کو بدلا ہے، کہ ہم بعض اوقات ایک جہت سے ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری جہت سے، دوسری سمت سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی یوں تو دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی ہے بس، کسی اور کی بیٹی وغیرہ ہے، لیکن اگر وہ یوں دیکھے کہ اگر یہ میری بیٹی ہوتی، اگر یہ میری بہن ہوتی، اگر یہ میری ماں ہوتی، اگر یہ میری خالہ ہوتی، تو کیا میں اپنی بہن، ماں، بیٹی، خالہ کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے یہ رویہ پسند کرتا؟ تو دل میں آئے گا کہ نہیں۔ کیا کرتے آپ کہتے ہوئے بہت بڑا ظالم آدمی، اگر آپ میں طاقت ہوتی تو آپ اس کو سزا دیتے، اپنی بہن، بیٹی، ماں، خالہ کو سزیت سے باہر نکالتے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سزا دیتے، اگر بالفرض وہ بہنوئی ہوتا، داماد ہوتا، تو باپ کو تو کوئی سزا نہیں دے گا۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر آپ کی ایک دم سوچ بدلے گی کہ نہیں یار، واقعی اگر میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کچھ اور ہوتا۔ تو اب اسی طریقے سے آپ غور کیجئے، سوچئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یوں سوچیں کہ آپ بیوی بن جائیں اور اس کو شوہر بنا لیں ایک لمحے کے لیے۔ مثال کے طور پر وہ شوہر ہو اور اس طرح وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے، اور پھر آپ کو زندگی گزارنی ہو، آپ مثلا ایک عورت ہے، بتائیے کیسے زندگی گزاریں گے؟ اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ پھر ایک عورت کو جب شوہر ایسا چھوڑ جائے، اسے قدم قدم پر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، بہت اذیتناک زندگی ہوتی ہے، اس طرح لٹکا کے ہرگز نہ رکھیں۔ میں اعادہ کروں گا اپنی بات کا کہ سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ اختلافات بھلا کر مل جائیے، پیار محبت سے رہیے، بھلا دیجئے چیزیں۔ میں اس پہ کتنے بیان کر چکا ہوں اسی الہادی پروگرام میں کہ ہر ایک پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے بھائی جان، نہ آپ پرفیکٹ ہیں نہ یہ بہنیں پرفیکٹ ہیں، کچھ غلطیاں آپ میں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ان میں ہیں، کچھ اچھی خوبیاں آپ میں ہیں، کچھ اچھی خوبیاں بیوی میں ہوتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی صرف اچھی خوبیوں کو دیکھیں،
اور غلطیوں کو، عیوب کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں کے لیے اور ایک اچھی مثال بننے کے لیے کمپرومائز کر کے چلیں تو گھر ایک جنت بن سکتا ہے۔ ہم جب چھوٹی چھوٹی بات پہ گرفت کرنے پر آتے ہیں، دوسرے کا ایک بھی عیب نہیں چھوڑتے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اپنے عیب چھپانا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ چاہتے ہیں کوئی گرفت نہ کرے، تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہم درخواست کریں گے، مل جائیں۔ اگر ملنے کا ذہن نہیں بنتا ہے، آپ فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مل بھی گئے تو 2-4 دن بعد پھر طبیعت اچاٹ ہو جائے گی اور ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں۔ کسی کی بچی کو اس طرح لٹکانا، یہ میں نے پھر اعادہ کروں گا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ ایسے حضرات سے میں مزید عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، حقیقتاً اپنا گڑھا کھود رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی جو تکلیفیں دنیا تک ہیں، آخرت میں اس کا بدل جب اس کو ملے گا وہ بڑی راحت میں ہوگی۔ اور آپ جس سکون کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون مل رہا ہے، یہ ہے عارضی، جیسی آپ کو موت آئے گی عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ خود سوچئے کہ آپ ابھی اس پہ ہنس رہے ہیں نا، تو پھر کون کس پر ہنسے گا؟ آپ پٹ رہے ہوں گے میدان محشر میں، فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے، اور جہنم میں آپ کو پھینکا جا رہا ہوگا اور بیوی جنت میں جا رہی ہوگی۔ بتائیے کیا فائدہ اس تکلیف دینے کا کہ جو حقیقتاً خود اپنے لیے باعث تکلیف بن جائے۔ اس لیے چھوڑ دیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر احسن طریقے سے چھوڑ دیجئے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ جو خاندان والے ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی آپ توجہ کر لیجئے گا کہ یہ بعض اوقات انسان کی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، چھوڑنا مت، انتقام لینا اس کو، تیرا ذہنی سکون خراب کیا ہے نا اس نے، پورے خاندان میں تیری سبکی کروائی ہے نا، اب تجھے بھی اس سے انتقام لینا، چھوڑنا نہیں، اگر تو اپنے باپ کا ہے تو ایک دم اتنی بڑی بات، تو اپنے باپ کا ہے تو چھوڑنا مت، ٹھیک ہے جی اب تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کے غلط مشورے جو خلاف شرع مشورے ہیں، ان کو قبول کر کے انسان بعض اوقات اپنا ذہن نہیں ہوتا، کسی کے ذہن پر چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمیں تو دیکھیں نہ کسی کی زوجہ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہمیں آپ سے شوہروں سے کوئی دلچسپی ہے، ہم تو ایک شرعی حکم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور حتی الامکان ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہی مشورہ آپ کو دیں گے جو آپ کی آخرت کے فائدے کا ہوگا، کیونکہ ہم نہ ہر ایک شوہروں کو جانتے ہیں، نہ ہر ایک بیویوں کو جانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سی بہنیں اپنے مسئلے لے کر آتی ہیں، بہت سے شوہر اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، جو لاتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن میں آپس میں اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو ہمارا مشورہ جو ہوگا وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، اور انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ہمارے مشورے پر عمل کریں گے، مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی مشورہ نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ لیکن جو یہ عام قسم کے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب بعض اوقات اخروی انجام پر نگاہ رکھے بغیر صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ خود بھی اپنے لیے گناہ جاریہ کریں گے کسی کو اس طرح مشورہ دے کر، اور جو کر رہا ہے اس کی بھی آخرت برباد ہوگی۔ اس لیے اب ذرا تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھ کے ان لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ بھئی آپ لوگ اس طرح میاں بیوی کو ابھار کر ان میں ایک دوسرے کے خلاف بغض بھر کر، نفرتیں بھر کر کن مقاصد کو پانا چاہتے ہیں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں۔ اگر کسی نے ایسا شوہر کو مشورہ دیا تھا کہ تو ان کو لٹکا دے، بیوی کو چھوڑیو نہیں، لٹکا دینا، تو اگر وہ ہماری بات سن رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے لیے بھی بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، یہ فعل کرنے والے کی ہی مثل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا یار فلاں گھر میں نا مال پڑا ہوا چوری کر لے، اس نے چوری کر لی، تو چوری کرنے والا تو ہے ہی گناہ گار، لیکن جو نشاندہی کرنے والا ہے یہ بھی گناہ گار ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ایک شخص شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ تو ہے ہی گناہ گار، لیکن جتنے لوگ اس کو اس قسم کا مشورہ دے رہے ہیں وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکی تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پشت پناہی کے تحت بڑے فخر سے کھڑی ہوگی، سکون سے کھڑی ہوگی کہ عذابات کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سلسلہ ختم۔ اب شروع ہوں گی پریشانیاں ان لوگوں کے لیے، وہ تو خیر موت سے ہی شروع ہو جائیں گی، قبر میں بھی ہوں گی، لیکن میں میدان محشر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کی جو ہولناکی اور دہشت ناکی ہے، وہ پھر اس کا سامنا کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے، اسی طرح دوست احباب ہوتے ہیں، لڑکیاں مشورہ کرتی ہیں اپنی سہیلیوں سے، شادی شدہ سہیلیوں سے مشورہ کر لیتی ہیں،
لڑکے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوست وغیرہ چونکہ بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، شرعی احکام جانتے نہیں ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی اونچ نیچ کو جان کر ان کو مشورے دے دیتے ہیں، اور اس طرح یہ دوست بھی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہر ایک جو ہمارے سننے والا ہے، اگر وہ مشورہ دینے والا ہے تو ذرا سوچ لیجئے کہیں آپ نے زندگی میں کسی شوہر کو اس طرح غلط مشورہ تو نہیں دے دیا تھا، کسی بیوی کو غلط مشورہ تو نہیں دے دیا تھا، کیونکہ یہ سہیلیاں بھی بیویوں کو اکساتی ہیں، انہیں مشورے دیتی ہیں، دیکھو تم یوں کرو پھر دیکھنا کیسا ہوگا، یوں کرو پھر اس کو تمہاری قدر ہوگی، اور لڑکیاں بیچاری غلط قدم اٹھاتی ہیں۔ اب بیچاری تو میں ویسی لفظ نکل ہی گیا کہ بیچاری کیوں ہیں، ویسے بہت ہوشیار ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ بعض اوقات یہ تک نہیں دیکھ پاتی کہ بعض سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سکھ کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، آپ کے سکون کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، آپ انہیں اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں، اور وہ جیلسی میں یہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کا گھر برباد ہو جائے، وہ پھر الٹے سیدھے مشورے دیتی ہیں اور اکساتی ہیں، اور پھر جب گھر برباد ہو جاتا ہے بڑی خوش ہوتی ہیں کہ دیکھا ہاں بڑی خوش و خرم تھی، میرا شوہر بہت اچھا ہے، مجھے آج یہ لا کر دیا، مجھے یہاں گھمانے لے جا رہے، اب کر عیش، وہ پھر خوش ہوتی رہتی ہیں۔ تو ذرا سمجھداری کے ساتھ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں۔ تو وہ دوست احباب جنہوں نے اپنے کسی دوست کو، وہ بہنیں جنہوں نے اپنی کسی سہیلی کو اس طرح کے الٹے سیدھے مشورے دیے ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ پھر خدا نخواستہ یہاں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا 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 تھا، لیکن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک ایک چیز یاد کروا دے گا، وہاں پہ کسی کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا، ٹن ٹن دماغ ہوگا، ایسا کام کرے گا کہ ایک اگر گھر کے اندر کبھی مطلب چھینک بھی ماری تھی نا، وہ تک یاد آ جائے گی کس وقت ماری تھی اور کتنی آواز کے ساتھ وہ چھینک ہمیں آئی تھی، ایک ایک چیز یاد ہوگی، اتنا حافظہ اللہ تعالیٰ قوی کر دے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں پر سب معاملات نپٹا دیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان عورتوں کے شوہر ہی زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر شوہروں کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب میں بہنوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر بالفعل شوہر نے زیادتی کی تھی، غلطی کی تھی، آپ کو طلاق دے دی، آپ کو بڑی اذیت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، لیکن اب شوہر نادم ہے، شرمندہ ہے، واقعی نادم شرمندہ اگر آپ سمجھتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہلے وہ ایسا کر چکا، آ کے رویا گڑ گڑایا، بچی چلی گئی، پھر وہی مار پیٹ کر کے پھر نکال دیا، اب پھر آ رہا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، تو اب آپ کی ثوابدید پہ بہرحال آپ چونکہ ایک دفعہ تجربہ کر چکی ہیں تو دیکھ لیں، غور کر لیں کہ ایسے شخص پہ اعتماد کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ ویسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب آپ نے کسی کو آزما لیا ہے اور وہ نہیں باز آتا تو پھر آپ کے بالکل آپ حق بجانب ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں۔ یعنی مثال کے طور پر شوہر نے ایک طلاق دی، آ کے رویا گڑگڑایا، تو بہن کو چاہیے کہ معاف کر دے، کیونکہ پہلے اس نے اس کا یہ رویہ ایسا دیکھا نہیں کہ معافی کے بعد اس کا رویہ کیا ہے، لیکن دوسری مرتبہ لڑکی کو حق ہوگا کہ منع کر سکتی ہے، گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان